والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة حق جدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات سارے حضرات بلند آواز سے وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین. صلوات پڑھیں سارے. الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین. عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صلوات. سامعین گرامی، ارشاد پروردگار ہے کہ تحقیق اللہ عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات و برکات اس آیت کی مجسم تفسیر تھے. مولا امیر المومنین مجسم عدل بھی تھے اور مجسم احسان بھی تھے. جناب امیر فرماتے ہیں العدل زینت الایمان. ایمان کی زینت عدل ہے. ماشاءاللہ. پھر ایک حدیث میں فرمایا العدل اساس بہ قوام العالم. عدل وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر یہ عالم قائم ہے. ماشاءاللہ. اور پھر خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارسال رسول کا فلسفہ اور انزال کتب کا فلسفہ قیام عدل کو قرار دیا ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. توجہ ہے سارے. رب فرماتا ہے ہم نے معجزات دے کر انبیاء کو اس لیے بھیجا اور انبیاء کے ساتھ ہم نے میزان اور کتاب اس لیے نازل کی تاکہ اس کرۂ ارض پر ایک عدل و انصاف پر مبنی مشتمل معاشرہ وجود میں آئے. ایک سامعین گرامی، یہ غرض الہی تحال متحقق نہیں ہو سکی. ابھی تک وقت نہیں آیا کہ پورے کرۂ ارض پر عدل کی حکومت قائم ہوئی. انشاءاللہ یہ غرض الہی ضرور پوری ہوگی. کب؟ جب یوسف زہرا کا ظہور ہو جائے.
جن کے لیے سرکار یہ خبر دے کے گئے اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی یملا اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا، میرا 12واں جانشین میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، میری صفات خصوصیات کا وارث اور مالک ہوگا، اور اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس دنیا کو اس طرح عادل اور انصاف سے پر کر دے گا جس طرح ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ساری دنیا کو عدالت کا انتظار ہے، عدالت کو امام مہدی کا انتظار ہے۔ اور دنیا عدل سے پر ہوگی کیسے؟ امام صادق علیہ السلام کی ایک تعبیر ہے، صلوات سارے پڑھو امام فرماتے ہیں جس طرح سردیوں کے موسم میں سردی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، یوسف زہرا کے ظہور کے بعد عدل اسی طرح گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ سامعین گرامی، طول تاریخ میں ابھی تو وقت نہیں آیا کہ پورے قرہ ارض پر عدل کی حکمرانی قائم ہوئی ہو، لیکن اس تاریخ بشریت میں مولا امیر المومنین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو تھوڑا سا وقت ملا حکومت کرنے کا، 4.5 سال پونے 5 سال کا عرصہ، لیکن اس تھوڑے سے عرصے میں مولا امیر المومنین نے کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدل ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، ایک لحظے کا عدل 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ میرے دوستو، پھر اس آقا و مولا کی عبادتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس آقا کی ساری زندگی قیام عدل کے لیے گزر گئی۔ وہ اور حکمران ہوتے ہیں جن کا مقصد مال غنیمت اور کشور کشائی ہوتا ہے، مولا امیر المومنین امام عادل تھے۔ مولا امیر المومنین کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ درہم و دینار اکٹھے کیے جائیں یا سلطنت کی حدوں کو بڑھایا جائے۔ اپنا پھٹا پرانا جوتا اپنے ہاتھوں سے بیٹھے سی رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف دیکھ کے فرمایا ابن عباس ما قیمت هذه النعل، ابن عباس میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ فقلت لا قیمت لها، کہتا میں نے عرض کی مولا یہ تو بے قیمت جوتا ہے، پھٹا پرانا جوتا۔ جناب امیر کا جملہ سنیے، فرمایا واللہ لہی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا وعدف باطلا، ابن عباس خدا کی قسم تمہاری حکومت سے جوتا میں علی کو زیادہ محبوب ہے۔ تمہاری حکومت سے یہ جوتا مجھے زیادہ محبوب ہے، الا ان اقیم حقا وعدف باطلا، لیکن میں نے حکومت کو صرف اس لیے سنبھالا کہ میں حق کو قائم کر سکوں، باطل کو مٹا سکوں۔ تیسری خلافت کے بعد جب لوگ اکٹھے ہو کے آئے نا مولا امیر کے پاس، یا علی ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کی بیعت کریں، جملے نہج البلاغہ میں فرمایا دعونی والتمس غیری، مجھے چھوڑو جاؤ میرے علاوہ اپنا کوئی اور حاکم تلاش کرو۔ کیوں فرمایا تھا مولا نے؟ اس لیے کہ مولا امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ وہ مسلمان معاشرہ تدریجاً آہستہ آہستہ اس راہ سے انحراف کر چکا تھا جو راہ رسول اللہ متعین فرما کے گئے تھے، جو راستہ پیغمبر بتا کے گئے تھے، اور مولا امیر دیکھ رہے تھے اگر میں نے خلافت اور حکومت کو سنبھالا میں تو اسی راہ پہ لے کے چلوں گا جو راہ رسول اللہ متعین فرما کے گئے تھے، اور پھر لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا، لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن مسند خلافت کو سنبھالا، اس کا جواب بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر لالفیت حبلها لا غاربها، فرمایا اگر لوگوں نے حاضر ہو کہ مجھے اپنی نصرت اور مدد کا یقین نہ دلایا ہوتا میں خلافت کی باغ ڈور انہی کے کندھوں پہ ڈال دیتا، جہاں چاہو لے جاؤ اس خلافت کو، علی کو تمہاری خلافت کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ مددگاروں نے جب مجھے اپنی نصرت اور مدد کا یقین دلایا تو مجھ پر حجت تمام ہو گئی اور سرکار امیر المومنین کی بیعت ہو گئی۔ مولا امیر المومنین نے خلافت کو سنبھالا،
اور سب سے جو پہلا کام کیا، سنیے گا، مسند خلافت کو سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا، بیت المال کی غیر عادلانہ تقسیم کو عادلانہ بنایا ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جاؤ مطالعہ کر لو۔ مولا امیر المومنین کے دور خلافت میں پہلی بار ایک عجم کو اتنا حصہ ملا بیت المال سے جتنا ایک عرب کو ملتا تھا۔ اور جب بیت المال کی تقسیم عادلانہ شروع ہوئی، مولا امیر المومنین نے حکم جاری کر دیا اپنی پوری ریاست میں، فرمایا کہ جس کسی کے پاس بھی بیت المال کی کوئی شے ہے، تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، اسلحہ ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، جانور ہے، وہ سب کا سب مال بیت المال میں جمع کروایا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے۔ صلوات پڑھ دیں ذرا سارے حضرات۔ اور جب بیت المال کی عادلانہ تقسیم شروع ہوئی، پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، اپنے لوگ مشورہ دینے آ گئے، یا امیر المومنین بیت المال کی تقسیم میں اتنی سختی نہ کریں۔ مولا نے فرمایا کیا کروں؟ یا علی، جن لوگوں کے خصوصی وظیفے لگے ہوئے وہ لگے رہیں، شام حاکم شام کو دے دیں، کوفہ اور بصرہ کی گورنری طلحہ زبیر کو دے دیں جی، اور جن کو خصوصی مراعات حاصل تھیں وہ جاری رہیں تاکہ آپ کے خلاف سازشیں نہ کریں اور آرام سے آپ کو حکمرانی کا موقع مل جائے۔ جب لوگوں نے مشورہ دیا، اب جملہ سنیے، فرمایا تامرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ، کیا تم علی کو مشورہ دیتے ہو میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کر لوں؟ واللہ ما تورو بہی، واللہ ما تورو بہی ما سمر سمیر وما اما نجم فی السماء نجما، خدا کی قسم جب تک شب و روز کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور جب تک ستارے آسمان پہ طلوع کرتے رہیں گے، علی کسی کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار نہیں بنائے گا۔ لو کان المال لی لسویت بینہم فکیف انما المال مال اللہ، سنو دنیا والو، علی کا ذاتی مال بھی ہوتا میں تو تب بھی برابر تقسیم کرتا، یہ تو علی کا ذاتی مال ہی نہیں، اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال میں علی خیانت کیسے کر سکتا؟ توجہ ہے۔ اور مسند کو سنبھالنے کے بعد جو اقدامات ہوئے، ایک خط مولا امیر کا تاریخ نے لکھا، آپ اس سے اندازہ کیجئے گا یوں خوش نصیب ہو مولا علی جیسا عادل امام رب نے عطا کیا۔ پوری ریاست میں جو خط، یہ جتنے عمال حکومت تھے سب کو وہ خط بھیجا گیا۔ وہ خط یہ تھا، سنو، مولا نے لکھا ادکو اقلامکم وقاربوا بین سطورکم واحذفوا فضولکم ایاکم والاکثار فإن اموال المسلمین لا يحتمل الازرار۔ مولا نے پوری حکومت کے عمال کو خط لکھا، قلم کی نوک باریک رکھنا، سطروں کے درمیان فاصلہ تھوڑا رکھنا، فضول باتیں مت لکھنا، ضرورت کی بات لکھنا، اس لیے کہ مسلمانوں کا مال اکثار اور کثرت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کیا کیا خوبصورت مولا کا یہ ارشاد تھا۔ علی مولا کیوں فرما رہے تھے قلم کی نوک باریک رکھنا؟ اس لیے فرما رہے تھے کہ چاہتے تھے کہ بیت المال کی سیاہی بھی زیادہ استعمال نہ ہو، بیت المال کا کاغذ بھی استعمال نہ ہو زیادہ، مطلب کی بات لکھنا، مسلمانوں کا مال ضرر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ حاکم شام کو میں شام پر برقرار رکھوں، لو اقررت فلاں علی ما فی ید لقد کنت متخذ المذلین عضدا۔ جملہ سننا مولا کا، اگر میں حاکم شام کو حکومت شام پر برقرار رکھتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ علی گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا رہا ہے۔ علی گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو نہیں بنایا۔ اب تمہیں سمجھ آ گئی کہ صفین کی جنگ کیوں ہوئی؟
اب تمہیں سمجھ آ گئی کہ جمل کا مارکہ کیوں ہوا؟ طلحہ و زبیر سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں تھے مولا امیر المومنین کی، اور سب سے پہلے بیعت توڑنے والوں میں بھی شامل تھے۔ آج کے سیاستدانوں کی ذرا مولا کی بیعت تو کر لی کہ علی ہمیں شریک اقتدار بنا لیں گے، کسی علاقے کی گورنری ہمیں مل جائے گی۔ جملہ سننا دوستو، بیت المال جس کمرے میں رکھا جاتا نا، وہ مال والا اس میں بیٹھے تھے، رات کے وقت چراغ جل رہا تھا اور بیت المال کا حساب کتاب لکھ رہے تھے۔ یہ دونوں آگے طلحہ و زبیر، ایک بصرہ کی گورنری کا خواہش مند تھا، ایک کوفہ کی گورنری، کہ جا کے علی سے اب مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، ہاں آپ گورنری ہمارے حوالے کریں۔ مولا بیٹھے تھے، حساب کتاب کر رہے تھے، سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب بھی دیا، چراغ بجھا دیا۔ یا علی، روشنیاں بڑھانے کی بجائے وہ ایک چراغ جل رہا تھا وہ بھی گل کر دیا۔ فرمایا سنو، فرمایا اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے وہ بیت المال کا ہے، اور تمہاری میری جو گفتگو ہے وہ ذاتی حیثیت کی گفتگو ہے، ہم اپنی گفتگو کے لیے بیت المال کا تیل کیوں جلائیں؟ جب یہ جواب سنا نا تو خدا کی قسم پھر مدعا زبان پہ آ نہیں سکا، دل کی بات دل میں رہ گئی۔ انہیں سمجھ آ گئی جو علی ہماری خاطر ایک پیسے کا تیل جلانے کو تیار نہیں، بلا وجہ ہمیں کسی علاقے کی گورنری نہیں دے۔ اب سمجھ آئی لشکر کیوں اکٹھے ہوئے، اب سمجھ آئی پی ڈی ایم کیوں بنا۔ سلوات تو پڑھ دو ذرا سارے۔ اور دوستو اگلا جملہ سنیں، نہج البلاغہ سے اتنی خوبصورت بات ہے نا، اللہ جانتا مجھے نا بڑا سرور آتا ہے میں جب یہ مولا کے استدلال پڑھتا ہوں، آپ کتنا لطف لیتے ہیں۔ جب مولا امیر المومنین لشکر لے کے بصرہ کے بحر پہنچ گئے، اصحاب جمل کو پتہ چلا کہ علی تو لشکر لے کے بصرہ کے بحر آ گئے، انہوں نے ایک قلیب جرمی نامی شخص کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جاؤ علی کوفہ بصرہ کے بحر آ گئے اور جا کے علی سے ذرا مذاکرات کرو، بات چیت کرو، علی کے ارادے معلوم کرو، ذرا علی کیا چاہے۔ بات چیت کیا ہوئی وہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے، لیکن نہج البلاغہ میں نتیجہ لکھا ہے سید رضی نے۔ جب قلیب جرمی اپنے سوال جواب کر چکا، آخر میں کہتا یا علی میں گواہی دیتا ہوں آپ حق پر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا فرمایا اگر مجھے حق پہ سمجھتا ہے تو آپ پھر میری بیعت کر لیں۔ کہنے لگا نہیں یا علی بیعت تو میں نہیں کروں گا، میں اس جماعت کا نمائندہ ہوں، سفیر ہوں، مذاکرات کے لیے بیعت کرنے کے لیے میں نہیں آیا، اور ان کی رضا کے بغیر میں بیعت کیسے کر سکتا ہوں۔ اب سنیے وہ بات، فرمایا اے قلیب جرمی، اگر اسی جماعت نے تجھے بھیجا ہوتا کہ قلیب جرمی جاؤ ذرا صحراؤں کی خاک چھانو، کوئی ایک ایسی وادی تلاش کرو جہاں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے ہو، جہاں سبزہ ہو، جہاں ہریالی ہو، جہاں پھلدار درخت ہو، اور تو صحراؤں کی خاک چھاننے کے بعد ایک نعمتوں سے ایسا پر مقام تلاش کر لیتا، اور پھر تو جا کے اپنی جماعت کو بتاتا ہو میری جماعت آؤ میں ایک نعمتوں سے پر وادی تلاش کر آیا ہوں، اگر پھر وہ جماعت تیری بات نہ مانتے تو کیا کرتا؟ کہتا یا علی میں انہیں چھوڑ کے نعمتوں والی اس وادی کی طرف چلا جاتا۔ فرمایا قلیب جرمی اب بیعت کر لے۔ اور دوستوں قلیب جرمی نے بیعت کر لی، قلیب جرمی نے بیعت کر لی، حجت تمام ہو چکی تھی۔ مولا امیر المومنین نے اس مثال کے ذریعے یہی سمجھایا تھا اسلام میں میری مثال اسی نعمتوں سے پر وادی کی طرح ہے، علی کو چھوڑ کے صحراؤں کی خاک کے سوا کچھ تمہارا مقدر بننے والا نہیں۔ اور میرے بھائی اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا شیعہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا علی امام ہے۔ سیاستہ میں حدیث نہ ہو میں مجرم ہوں، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے رسول اللہ نے فرمایا تھا یا عمار اذا رأیت علیا قد سلق وادیا وسلق الناس وادیا غیر فاسلق مع علی۔ عمار اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر چل رہی ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر چل رہے ہوں، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے۔
عمار جو علی کے پیچھے چلتا ہے، علی نہ گمراہ ہونے دیتے نہ ہلاک ہونے دیتے۔ میرے محترم سامعین، خلیفہ کی حیثیت سے جب آقا کوفہ پہنچے نا اور وہاں جو خطبہ ارشاد فرمایا، کوفے والوں میں تمہارے حاکم کی حیثیت سے آیا ہوں، آج دیکھ لو یہ علی کی چادر، یہ میری زرہ، یہ میری تلوار، یہ میرا گھوڑا، اگر میں خلافت سے ہٹا دیا جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں، اس مال سے زیادہ مال علی کے گھر سے نکلے، سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت کی۔ جارج جرداق لبنان کی یونیورسٹی کا ایک عیسائی پروفیسر گزرا ہے، ابھی چند سالوں میں فوت ہوا ہے۔ یوٹیوب پہ اس کے ٹی وی وہ ایرانیوں نے جو انٹرویو کیے، وہ انٹرویو پڑے ابھی تک یوٹیوب پر موجود۔ عیسائی تھا لیکن مولا امیر المومنین کے کلام کا عاشق تھا، مولا علی کا عاشق تھا، اللہ جانتا ہم سے زیادہ عاشق تھا۔ اس کی بائیوگرافی آپ نکال کے پڑھ لیں، کہتا ہے میں نے نوجوانی میں بالکل ابھی لڑکپن کے بعد جو نوجوانی کی عمر ہوتی، میں اس عمر میں نہج البلاغہ سے آشنا ہوا اور میں نے زندگی میں 200 بار نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے۔ ایک عیسائی نے، ہاں جی، اور ہم جو ولایت کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نے شاید ایک بار بھی نہیں پڑھا، بلکہ ولایت کے ٹھیکیداروں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ نہج البلاغہ کے حجم سائز کی کتاب ہے، اور اللہ جانتا پھر اس نے کمال کا جملہ لکھا ہے اس کی بائیوگرافی میں۔ عیسائی تھا، کلمہ تو ظاہر حضرت عیسیٰ کا پڑھتا ہوں۔ قدردان بیٹھے لطف لینا، کہتا ہے میں کیا کروں، اگر مولا علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل کہوں میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر حضرت عیسیٰ کو مولا علی سے افضل کہوں میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ جن فضائل و کمالات کا اظہار مولا امیر المومنین سے ہوا، حضرت عیسیٰ سے کہاں ہوا؟ 4 جلدوں میں مولا امیر المومنین کی عدالت پر کتاب لکھی، 4 جلدوں میں، اور اس کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ ہاں، یہ مکہ کے کسی مفتی نے نہیں لکھی، لبنان کے عیسائی نے لکھی۔ کہتا ہے دنیا میں عدل انسانی کی کوئی آواز ہے تو وہ امام علی ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں، عربی کتاب کا جو مقدمہ ہے، اس میں ایک جملہ لکھتا ہے دنیا کو خطاب کر کے، یا دنیا یا دنیا ماذا علیک لو حشدت قواک وآتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذی فقارہ۔ اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دے۔ علم وہی علی والا ہوتا، زبان وہی علی والی ہوتی، ذوالفقار وہی علی والی۔ اس کتاب میں مولا، یہ کوئی مسلمان ناشر، کوئی مطبع چھاپنے کو تیار نہیں تھا، یہ پہلی بار یہ کتاب چرچ نے چھپوائی، چرچ نے۔ اس کتاب میں مولا امیر المومنین کی شہادت کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے ایک جملہ لکھتے ہیں، قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، مولا علی کو شدت عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ مولا علی کی عدالت لوگ برداشت نہیں کر پائے۔ وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا وَأَصْبَحَتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي۔ مولا کو جملہ ہے، دنیا میں طریقہ یہ رہا ہے، رعیتیں بادشاہوں کے، حاکموں کے ظلم سے ڈرتی ہیں، میں ایسا حاکم ہوں جو اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ ایسا امام عادل فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں پینے کے لیے خالص شہد مہیا کر سکتا ہوں، کھانے کے لیے خالص گندم مہیا کر سکتا ہوں، پہننے کے لیے ریشم کے لباس مہیا کر سکتا ہوں، لیکن ہیہات ان یغلبنی ہوایا، لیکن ہائے یہ کیسے ممکن ہے خواہشات نفس علی پر غالب آ جائیں، خواہشات نفس علی کو مغلوب کر لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام غزالی نے بھی لکھا کہ سارا دور حکومت اس چادر میں گزار دیا، اس عبا میں جو مدینہ سے ساتھ لائے، اور اس چادر کی بھی حالت سن لیں، نہج البلاغہ میں جملہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت ہوگی، مہنگائی میں کوئی شک نہیں، مہنگائی بہت ہے، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں مجھ سمیت پورے مجمع میں کسی بندے کے لباس کو پیوند نہیں لگا ہوا، ٹانکا نہیں لگا ہوا۔
جناب کی چادر جو تھی اس کا حال سنیں، خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَقَعْتُ مِدْرَعَتِ هَذِهِ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا، میں نے اپنی اس چادر کو اتنے پیوند لگوائے کہ اب رفع گر سے پیوند لگانے والے سے علی کو حیا آتی ہے، تو کہتا ہے یا علی اب تو اس میں گنجائش ہی نہیں بچی جہاں پیوند لگایا جائے، اب تو پیوند پہ پیوند لگا۔ اللہ اکبر۔ مولا کی عدالت کا جملہ سنو، کلمات انکسار تیسرے حصے میں موجود ہے واللہ لعوتیت الاقالیم سبعۃ بما تحت افلاکها علی ان عاصی اللہ فی نملۃ نسل بہج البشیرۃ ما فعلت، خدا کی قسم یہ 7 اقلیم علی کو دے دیے جائیں، یہ 7 آسمان اور یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ ساری کائنات علی کے حوالے کر دی جائے، صرف اس ایک شرط پر کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم علی کائنات ٹھکرا دے گا، اتنا سا ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں، میں کائنات ٹھکرا دوں گا، چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہیں چھینوں گا، اللہ کی اتنی ساری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ کیا خوبصورت جملہ فرمایا، ما لعلی و نعیم یفنا و لذت لا تبقى، فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ اور مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ۔ وشیعان امیر المومنین، ہمارے آقا مولا کائنات ٹھکرا دیں، 7 اقلیم ٹھکرا دیں، چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہ چھینیں، علی والوں کسی یتیم کے منہ سے لقمہ نہ چھیننا، کسی یتیم کا حق نہ کھانا، کسی بیوہ کا حق نہ کھانا، کسی کمزور کے حق پہ دست درازی نہ کرنا۔ جناب امیر فرماتے افحش ظلم ظلم الضعیف، بدترین ظلم ہے جو کسی کمزور پہ کیا جائے۔ حاکم شام نے خط لکھا تھا مولا امیر کو، یا علی آپ کو وقت بھول گیا، آپ کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو گھسیٹا جا رہا تھا بیعت کے لیے۔ جناب امیر نے اس خط کا جواب دیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، جملے سنیے۔ فرمایا وَلَقَدْ قُلْتَ إِنِّي أُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّى أُبَايِعَ، اے حاکم شام جہاں تک تو نے یہ لکھا جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے، اسی طرح مجھے بیعت کے لیے گھسیٹا جا رہا تھا۔ لعمر اللہ لقد اردت ان تضم فمدحت وان تفضح فافتضحت، حاکم شام بخدا قسم یہ جملہ لکھ کے تو چاہتا تھا علی کی مذمت کرنا، لیکن تو تعریف کر بیٹھا۔ یہ جملہ لکھ کے تو مجھے رسوا کرنا چاہتا تو خود رسوا ہو گیا۔ ما من غضاضۃ علی المسلم ان یکون مظلوما، حاکم شام یاد رکھ مسلمان کے لیے ظالم ہونا عیب ہوتا ہے، مظلوم ہونا تو عیب نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور میں نے آیت اللہ تہرانی کے حالات میں پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب امریکہ گیا نا، بوسٹن کو شہر ہے، تو میرے جو ایرانی میزبان تھے وہاں پہ میری انہوں نے ایک امریکی نوجوان سے ملاقات کروائی اور مجھے اس کے بارے بتایا کہ یہ مسیحیت چھوڑ کے اسلام قبول کر چکا ہے اور تشیع کو قبول کر چکا ہے، مسلمان ہو گیا اور شیعہ ہو گیا۔ میرے لیے کہتے ہیں بڑی خوشگوار حیرت کی بات تھی۔ تو میں نے اس نو مسلم اور نو شیعہ امریکی سے پوچھا کہ تو مسلمان کیسے ہوا، آخر کیا چیز سبب بنی؟ اس نے کہا 2 منٹ انتظار کریں، میں مسلمان اور شیعہ ہونے کی وجہ بتاتا ہوں۔ ساتھ اس کا گھر تھا، گیا نہج البلاغہ انگریزی ترجمہ اٹھا کے لایا، مولا امیر المومنین کے ایک فرمان پر اس نے نشان لگایا ہوا تھا، یہی فرمان جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا کہ اگر 7 اقلیم دے دیے جائیں میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہیں چھینوں گا۔ وہ امریکی کہتا ہے مولا کے اس فرمان نے مجھے مسلمان بھی بنایا، علی کا شیعہ بھی بنایا، صرف اس ایک فرمان نے۔ اسلام اتنا بڑا دین عدل ہے اور علی مولا ایسے عادل امام ہیں اور ایسے عادل حکمران ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو آج ہماری حالت تو یہ ہے، ایم پی اے کا نوکر بھی خود کو ایم پی اے ہی سمجھتا ہے، ایم این اے کا ملازم بھی، بلکہ میں یوں کہوں کہ کوئی اقتدار میں چلا گیا تو پھر وہ ایک اقتدار والا نہیں، اس کا سارا خاندان حاکم ہے۔ بولو ہے یا نہیں؟ اچھا، سگا بھائی عقیل 10 سال بڑا ہے مولا علی علیہ السلام، سگا بھائی۔ یہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے، مولا علی سے عقیل نے کیا مانگا
یہ دوسری تاریخ سے میرے مطالعے میں صرف 3 کلو گندم اضافی مانگی تھی، کائنات مانگ لی، صرف 3 کلو گندم اضافی۔ او نیج البلاغہ کی طرف مولا میر نے لوہا گرم کیا، آپ کے 1000 بار سنا ہوا واقعہ ہے۔ جب لوہا سرخ ہو گیا نا، عقیل سے فرمایا عقیل بھائی ہاتھ آگے بڑھاؤ، عقیل نے ہاتھ آگے کیا، وہ سرخ لوہا جناب امیر علیہ السلام نے عقیل کے ہاتھ کے قریب کیا، عقیل نے ہاتھ کھینچ لیا، چیخ نکل گئی۔ اب جملے سنیے، فرمایا سقلت کا سواقل یا عقیل، رونے والیاں تجھ پر روئیں میرا بھائی عقیل، ماتم کرنے والیاں تیرا ماتم کریں۔ اتعین من حدیدت احماها انسانها للعب وتجرنی الى نار سجرها جبارها لغضب، تو لوہے کے اس گرم ٹکڑے سے چیخ اٹھا جسے ایک انسان نے گرم کیا تھا، میں جلانے کا قصد بھی نہیں رکھتا تھا، اور تو مجھے جہنم کی اس آگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے جسے خدا جبار نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے۔ اتعین من العذا ولا ان من لظا، تو دنیا کی آگ سے چیخے دامن بچائے، علی جہنم کے شعلوں سے فریاد نہ کر، علی جہنم کے شعلوں سے دامن نہ بچائے۔ کہاں لائے گی دنیا مولا علی جیسے عادل امام کی نظیر؟ اللہ اکبر۔ لوگ کھجور کھا کے گٹھلیاں پھینک دیتے تھے، یہ 5ویں امام سے روایت ہے۔ امیر المومنین ان گٹھلیوں کو اٹھا کے کاشت کرتے تھے، بو دیتے تھے۔ 1,00,000 پودا کھجور کا، اتنا بڑا نخلستان، 1,00,000 کھجور کا پودا مولا نے تیار کیا۔ اور جب وہ نخلستان تیار ہو گیا نا، اولاد کو وصیت فرمائی، بیٹا میں یہ یتیموں اور مسکینوں کے لیے وقف کر کے جا رہا ہوں، یہ نخلستان میں یتیموں اور مسکینوں کے لیے وقف کر کے۔ قبلہ تشریف فرمائیں دامن وقت میں، وقف کر کے جا، بس بیان تمام ہو گیا۔ میں نے الحمدللہ اس موضوع پہ 5 پڑھے، آج کے لیے اتنا کافی۔ مجھے بتاؤ، ایک مولا کی بات اور سن لو۔ مجھے جنگ خندق میں کل کفر کا سر کاٹا امیر المومنین، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ یہ جو عمر تھا 1000 بندوں کا اکیلا مقابلہ کرنے والا تھا، سردار تھا، سردار کافروں کا، انتہائی قیمتی اس کا خود، اس کی انتہائی قیمتی زرہ، تلوار اور تلوار کی نعام ہیرے جواہرات سے مرصع اور مزین، بہت قیمتی سلاح جنگ تھا۔ امیر المومنین نے کل کفر کا سر کاٹا، سر اٹھایا، لیکن امیر المومنین نے اس کا لباس نہیں لوٹا۔ عمر کی بہن کو جب پتہ چلا نا میرا بھائی مارا گیا، آئی بھائی کی لاش پہ بھائی کو رونے، لیکن جب بھائی کی لاش کی حالت دیکھی نا تو پھر بھائی کو روئی نہیں، بھائی کا مرثیہ نہیں پڑا، بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑا ہے۔ کوئی دکھا سکتے ہو کائنات میں ایسی بہن جو بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے بھائی کے قاتل کا قصیدہ پڑے؟ جب دیکھا نا کہ میرے بھائی کی لاش کو کسی نے لوٹا نہیں، ہاں جی، میرے بھائی کا سلاح جنگ، سارا لباس جنگ اسی طرح موجود ہے، لاش پہ کھڑے ہو کے کہتی لو کانا قاتل عمر غیر قاتل ہی بقیتہ ابدا ما دمت فی البلد لیکن قاتلہ من لا نظیر لہ کانا یدعى ابوہ بیضۃ البلد۔ بھائی علی کے علاوہ تیرا کوئی اور قاتل ہوتا میں ساری زندگی تجھے روتی، لیکن اب میں بھائی تجھے روں گی نہیں، اس لیے کہ تیرا قاتل اتنا کریم ہے، تیرا قاتل اتنا شریف ہے جس کی کائنات میں نظیر نہیں مل، اور تیرا قاتل اس والی بطحا کا، اس والی مکہ کا بیٹا ہے جس کو بیضۃ البلد کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اب میں دنیا کی عورتوں پہ فخر کروں گی، میرے بھائی کو کسی عام بندے نے نہیں مارا، لیکن خدا کی قسم جب 11 محرم کو رسول کی بیٹی آئی ہے نا بھائی کی لاش پر، خدا جانتا جب پھر لاش کی حالت دیکھی ہے نا، سر کٹ کے تن سے جدا کیا گیا، سر ڈھو کے نیزہ پہ سوار کیا گیا،
مظلوم کربلا کے لباس کو لوٹا گیا، ہاتھ کاٹ کے انگلی اتاری گئی، مشتر اتاری گئی، لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ 11 محرم کو جب بہن آئی نا بھائی کی لاش پہ کہتی تھی انت فی الحسین، میرا بھائی حسین تو ہے، انت ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے۔ عزادارو رخ پھر گیا مدینہ کی طرف، یا جدہ صلی علیہ کا ملائکۃ السما، نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے۔ آزا حسین بالعراء، یہ آپ کا حسین ہے جو خاک کربلا پر موجود ہے۔ مقطع الاعضاء، جس کے اعضاء قطع کر دیے گئے۔ مسلوب الامامت والردا، جس کے لباس کو مسلمان لوٹ کے لے گئے۔ اور پھر ایک درد بھرا جملہ گا، یا جدہ بناتوں کا سبایا، نانا دیکھ تیری بیٹیاں قیدی بنا رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، عاشور کے دن نبی زادیوں کو قیدی بنایا گیا، شہیدان کربلا کے سر تن سے جدا کیے گئے، پھر ان سروں کو نیزوں پہ سوار کیا گیا۔ عزادارو، سارے سر شہیدان کربلا کے نیزوں پہ سوار ہوئے سوائے ایک سر کے، اور جانتے ہو کس کا سر تھا؟ ام البنین کے لال عباس کا سر، ام البنین کے لال عباس کا سر۔ اور یہ سر نیزے پہ سوار کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے علماء ذاکرین سے ایک جملہ سنا ہے، وہ عقیدت کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولا عباس کا سر لو کے نیزہ پہ اس لیے سوار نہیں ہوتا تھا کہ بہنوں کے ننگے سر نظر آتے تھے۔ عزادارو، میرا سوال یہ ہے کہ اگر مولا عباس بہنوں کے ننگے سر، رسول زادیوں کے ننگے سر نہیں دیکھ سکتے تھے تو جناب علی اکبر دیکھ سکتے تھے؟ مولا عباس کے باقی بھائی دیکھ سکتے تھے؟ جناب قاسم و محمد کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، وجہ کیا تھی؟ عاشور کے دن جب پانی لینے گئے تھے نا، اور جب پانی لے گیا ابن سعد کا حکم ہوا کہ پانی حسین کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے، بازو قلم ہو گئے، تیر اندازوں کا دستہ تیار ہوا، آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا۔ عزادارو، مشکیزے میں تیر لگا، پانی بہہ گیا۔ میرے آقا عباس نے یوں سر کو زور سے جھٹکا دیا کہ تیر آنکھ سے نکل جائے، لیکن تیر اتنا گہرا پیوستہ جھٹکے سے نہیں نکلا۔ مولا عباس نے زانو اپنے گھوڑے پہ سر جھکایا، اپنے زانوؤں کو بلند کیا کہ یوں زانوؤں کی مدد سے تیر نکل جائے۔ عزاداروں، گھوڑے پہ سر جھکانا تھا، ایک شقی نے اتنا بھاری گرز مارا میرے آقا عباس کے سر پر کہ مولا عباس کا سر کچلا گیا تھا۔ مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پہ سواری کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا، اس لیے کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا تھا، اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک یہ سر اسی کیفیت میں لے جایا گیا۔ عزاداروں، یہ سر کربلا سے کوفہ روانہ کیے گئے۔ بس آخری جملہ، اور جب یہ سر، یہ قافلہ کوفہ سے شام روانہ ہوا نا، آل محمد کے گھرانے کے 16 سر جو ان یزیدیوں کی نگاہ میں بڑے قیمتی سر تھے اور جن پہ بڑے انعام کا انہیں لالچ تھا، ان کے لیے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا گیا۔ یہ یزیدی کیا کرتے تھے؟ جب کسی بستی شہر سے گزرتے تھے، ان سروں کو نیزوں پہ چڑھا لیتے تھے تاکہ لوگ تماشا دیکھیں۔ رات کو جہاں رکتے تھے، ان سروں کو اتار کے صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھتے تھے تاکہ آل محمد کے چاہنے والے ہم سے یہ سر چھین نہ لیں۔ ایک ایک یزیدی کے پاس ایک ایک سر تھا۔ جس ملون کے پاس مولا حسین کا سر مبارک تھا، وہ کہتا ہے جب قافلہ حلب کی طرف چلانا تو راستے میں کوئی منزل نہ آئی، اس دن ہمیں 2 برابر سفر کرنا پڑا۔ اس دن ہم اتنے تھک گئے تھے، دگنا سفر کیا، پھر جا کے ایک منزل آئی۔ اس منزل پر جب ہم اترے، ہم اتنے تھک گئے تھے گویا ہمارے بدن سے جان نکل گئی ہو۔ عزاداروں، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، یزیدی اتنے تھک گئے تھے جو بے پلان اونٹوں پہ سوار تھے۔ رسول زادیوں پہ کیا قیامت گزر گئی۔ 2 منزلوں کے بعد ہم نے قیام کیا، سواریوں سے اترے، دسترخوان لگے، ہر کسی نے کھانا کھایا، بے ہوش ہو کے سو گئے۔ ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں تھی اس دن کہ سروں کو نیزوں سے جدا کر کے پھر صندوق میں بند کریں اور تالا لگا کے رکھیں۔ ہر کسی نے وہ نیزہ اپنے پہلو میں لٹایا اور سو گیا۔ کہتا ہے میرے پاس مولا حسین کا سر تھا، میں نے لٹایا، سو گیا۔
آدھی رات کو مجھے فکر تھی، چاندنی رات تھی، میں اٹھا، میں نے سپاہیوں کا جائزہ لیا، میں نے قیدیوں کا بھی جائزہ لیا۔ کہتے میں چاند کی روشنی میں کیا دیکھتا ہوں، حسین کی چھوٹی بیٹی آہستہ آہستہ میری جانب آئی۔ ملون کہتا ہے میں ساری صورتحال کو سمجھ گیا کہ اس بچی کو آج یہ علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق میں بند نہیں ہے، آج میرے بابا کا سر صندوق سے باہر ہے۔ یقیناً وہ بچی بابا سے ملنا چاہتی تھی، لیکن جب مجھے دیکھا نا بچی کے قدم رک گئے، لیکن میں چاہتا تھا دیکھوں بچی کرتی کیا ہے۔ کہتا میں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی اور میں زمین پہ لیٹ گیا۔ بچی کو جب تسلی ہو گئی نا کہ میں سو گیا، اس بچی نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور قریب آ کے میرے بڑے آرام سے بابا کے سر کو نیزے سے جدا کر دیا۔ وہ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، آپ جاتے ہوں گے بیٹیوں سے ملنے، بیٹیاں آتی ہوں گی آپ سے ملنے، خدا کی قسم کائنات میں کوئی بیٹی باپ سے ایسے نہ ملے۔ کہتا ہے میں دیکھتا رہا، بچی نے آرام سے بابا کے سر کو جدا کیا، گود میں رکھا۔ ازادارو سننا، گود میں رکھ کے بچی نے بابا کے رخسار چومنے شروع کیے۔ کہتا ہے میں تڑپ گیا وہ منظر دیکھ کے۔ میں نے کیا دیکھا، بیٹی باپ کے رخسار چوم رہی ہے، حسین کے لب بھی متحرک تھے اور مولا حسین بیٹی کے رخسار چوم رہے تھے۔ کہتا ہے مجھ پر شقاوت غالب آئی، میں اٹھا، اپنا ہاتھ بلند کیا، بچی نے جلدی سے بابا کا سر زمین پہ رکھا۔ کہتی ظالم مجھے نہ مار، میں بابا کا سر لینے نہیں، میں تو بابا سے ملنے۔ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ مومنین حضرات تشریف رکھیے۔ نماز مغربین کے فوراً بعد قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب قبلہ اور مولانا پروفیسر عابد حسین عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب علامہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین محمد افضل حیدری صاحب آپ جامعۃ المنتظر کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا حسين بن علي عليهما السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلوات پڑھیے. اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، ذکر اہل بیت علیہ السلام کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص مرحوم علی نواز اور دیگر مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. التماس سے دعا کی گئی ہے پروردگار بحق ائمہ خدا علیہ السلام تمام مریض مومنین حاضرین میں، حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے انہیں اور بالاخص ڈاکٹر علی ٹیپو صاحب کو خالق صحت کاملہ عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، تھوڑا تھوڑا مجلس پڑھنے کا مجھے تجربہ ہے، تھوڑا اور میں جانتا ہوں کہ مجلس سب سے پہلے پڑھنی بھی مشکل ہوتی ہے اور سب سے آخر میں پڑھنی بھی مشکل ہوتی ہے. پہلے چونکہ صبح آپ ہوتے نہیں، اکیلا خطیب بیچارہ مجلس پڑھتا ہے اور آخر میں سارے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کرے مولوی صاحب جان چھوڑے، مجلس ختم ہو، اپنے کاموں کو جائیں. وقت بہت تھوڑا ہے، میں انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے پہلے مجلس ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اگر چاہتے ہیں اس سے بھی جلدی جان چھوٹ جائے تو بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا فرمایا. اللہ رب العزت کا اس نعمت پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ حسین ابن علی جیسا عظیم پیشوا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، حسین وہ عظیم ہستی ہے جو اس کے ساتھ جڑ جائے جنت اس کا مقدر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات.
اس کے سارے رشتے، اس کے سارے تعلقات، متعلقین سارے جنتی ہیں۔ اور آخری جملے میں پیغمبر نے کمال فرمایا کہ یہ حسین وہ عظیم ہے، محبہ فی الجنہ و محب محبی ہے فی الجنہ، جو حسین سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے، جو حسین کے محبوں سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ پیغمبر اکرام اسلام کے اس نواسے نے اسلام کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے بہت بڑا کام کیا۔ آج چونکہ 28 رجب ہے، میں اس مناسبت سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ آج کا دن کربلا کی تاریخ کی بنیاد ہے، آج سے کربلا شروع ہو رہا ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں کیا بچایا، یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھا جائے کہ سید الانبیاء نے کیا پہنچایا تھا۔ پہلے یہ سمجھ آئے کہ محمد عربی نے امت تک اور لوگوں تک پہنچایا کیا تھا، تو سمجھ آئے گی کہ حسین ابن علی نے بچایا کیا تھا۔ اگر پیغمبر اکرام اسلام کا انقلاب نہیں سمجھا کوئی بندہ، سید الانبیاء نے کیا کام کیا عرب کی سرزمین میں، اگر وہ نہیں کوئی بندہ سمجھا تو اسے کربلا نہیں سمجھ آئے گی۔ وہ پھر مجبور ہوگا یہ کہنے پر کہ وہ بس دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو لڑ پڑے تھے، ایک جیت گیا تھا، ایک ہار گیا تھا، ایک نے مار دیا تھا، ایک مر گیا تھا، بس ختم۔ اسے سمجھ نہیں آئے گی کربلا نے بچایا کیا تھا۔ پیغمبر اکرام اسلام نے، سید الانبیاء نے، آمنہ کے لال نے، عبداللہ کے بیٹے نے، ابو طالب کے پروردہ نے سب سے پہلا کام عرب کی سرزمین میں یہ کیا، بت پرستوں کے ماحول میں انہیں بت پرستی سے ہٹا کے توحید پرستی کے سبق پڑھائے۔ یہ بہت بڑا کام تھا جو پیغمبر نے کیا۔ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، 360 خداؤں کی عبادت کرتے تھے، 360 اتنے جاہل اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، خود بناتے تھے، خود تراشتے تھے، خود تانبے سے لوہے کو تانبے کو پگھلا کے خود اس سے بناتے، پھر دیوار میں رکھ کے خوب میخوں کے ساتھ ٹھونک کے کہتے تھے اب یہ ہمیں اولاد دے گا۔ اتنے جاہل۔ اور یہ یاد رکھنا دوستو، جاہلوں کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، جاہلوں کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ اور صرف مکہ میں جاہل نہیں تھے، ابو جہل تھے، ان کے ساتھ مقابلہ۔ اور پیغمبر اکرام اسلام بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ مکہ کی سرزمین میں پیغمبر اکرام اسلام رسموں کے خلاف جہاد نہیں کر رہے تھے۔ رسموں کے خلاف جہاد کرنا بھی ہر بندے کا کام نہیں۔ اگر آپ کے گھروں میں کوئی شادی ہو، بیٹی کی، بیٹے کی، اور جھنگ کا علاقہ ماشاءاللہ، معلوم ہے نا شادیوں پہ رسمیں ہوتی ہیں، کوئی اس دفعہ ڈٹ جاؤ دروازے میں، گھر میں ساری میٹنگ کرو، رشتہ داروں کو بلاؤ، خبردار کوئی رسم نہیں ہوگی، غلط رسم اب شادی میں نہیں ہوگی۔ آپ کوشش بھی کریں گے تو کچھ ہستیاں ایسی ہوں گی جو کہیں گے جناب میاں صاحب رام دیو ساڈے پتر دا کوئی مرنا تو نہیں، مرنا ہے نا، ایک مرتبہ شادی ہونی ہے، ایک روز بچے کی شادی ہونی ہے، ہم نے سارے سگن کرنے ہیں، ہم نے ساری رسمیں کرنی ہیں، ہم نے دل کی حسرتیں ہیں، ہم نے سارا کچھ کرنا ہے۔ رسموں کے خلاف جہاد کرنا مشکل ہے، اور مکہ کی سرزمین میں آمنہ کا لال رسموں کے خلاف جہاد نہیں کر رہا تھا، عقیدے بدل رہا تھا۔ غلط عقیدوں کے خلاف جہاد، اور عقیدے بدلنا
بہت مشکل کام ہے. اب تو 1400 سال بعد ہے, علم ترقی کر گیا ہے, میڈیا فاسٹ ہو گیا ہے, لوگ آزاد خیال ہو گئے ہیں, اب تو ذرا آزادیوں کا ماحول آ گیا ہے نا. اس 1400 سال بعد بھی کوئی بندہ عقیدہ بدل دیتا ہے اور رشتہ دار اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتے ہیں, یہ ہمارے عقیدے سے نکل گیا, یہ دوسرے فرقے میں چلا گیا, عقیدہ چھوڑ کے چلا گیا. 1400 سال بعد یہ بات ہے, ذرا سوچو 1400 سال پہلے کیا ہوگا. پیغمبر عقیدوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے, بت پرستوں کو روک رہے تھے, اور یہ اندھے ہیں. کیا خطبہ تھا میرے آقا کا, کعبہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگاتے تھے, مکہ کے لوگوں کو کہتے تھے کس کی عبادت کرتے ہو, یہ اندھے ہیں انہیں نظر کچھ نہیں آتا, یہ بہرے ہیں انہیں سنائی کچھ نہیں دیتا, یہ گونگے ہیں بیچارے بول نہیں سکتے, یہ اپاہج ہیں یہ چل نہیں سکتے. لاہور کے مجمع میں یہ جملہ کہتا ہوں, پیغمبر کہتے تھے تو بیچارے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں جہاں بٹھایا گیا ہے ہم اس کے لائق بھی ہیں کہ نہیں. ماشاءاللہ کتنے بے شعور ہے, پتھر ہے, تانبا ہے, لوہا ہے, بے شعور ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم اس لائق بھی ہیں کہ نہیں جہاں ہمیں بٹھایا گیا ہے. اس کی عبادت کرتے ہو, گونگے کی, بہرے کی, اندھے کی, اس کی عبادت کرتے ہو. اس کو چھوڑو, اس کے سامنے جھکو جو تمہارا بھی خالق ہے میرا بھی خالق ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اس کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے, تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے. لعلکم تتقون, شاید تم سیانے بن جاؤ, تقوی اختیار کرو. ہاں, پیغمبر پہلا کام پیغمبر نے یہ کیا, لوگوں کو بت پرستی سے ہٹایا. اور یہ بہت میں کہا کرتا ہوں, آج کل تو خیر ہمارے لیے تو بہت واضح ہے بات, لوگوں کے مزاج کے مطابق بات کرنا بہت آسان ہوتا ماشاءاللہ. اور لوگ ہمارے صاحبان ممبروں کا طریقہ یہی ہے, جہاں پڑھنے جاتے ہیں وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہاں کے لوگ سنتے کیا ہیں. جس بات کو وہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, وہ سناؤ اور چلے جاؤ. مزاج کے مطابق بات کرنا بہت آسان ہے. 360 خداؤں کی پوجا کرنے والوں سے ایک اور منوانا کوئی مشکل نہیں تھا. پیغمبر فرماتے 360 خداؤں کی پوجا کر رہے ہو, ایک میرا بھی مان لو, اس کی بھی پوجا کرو, اس کے سامنے بھی جھک جاؤ. جو 360 خداؤں کے سامنے جھکنے کے عادی تھے, ان کے لیے 361 کے سامنے جھکنا کوئی مشکل نہیں تھا. آمنہ کے لال نے ایک اور نہیں منوایا, صرف ایک منوایا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد. ہم طالب علم میں, ہمارے ہاں علم اخلاق کی جب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا, تو اس میں 2 اصطلاحیں ہوتی ہیں, ایک تخلیہ ایک تحلیہ. 2 اصطلاحیں, تخلیہ تحلیہ. یہ بالکل سادہ لفظوں میں, چونکہ روز سبق پڑھاتے ہیں ہم نا, تو ذرا مثال کے ساتھ بات طالب علموں کو جلدی سمجھ آ جاتا ہے. اور یہ چونکہ کلاس ذرا اور اس سے بڑی ہوتی ہے, اس میں بابے بھی طالب علم ہوتے ہیں, تو سمجھانا ذرا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے نا ہمارے لیے. یہ آپ نوجوان جو بیٹھے ہو, صبح اٹھ کے جس نے کالج جانا ہے, اسکول جانا ہے, کسی نے آفس جانا ہے, کسی نے دکان پہ جانا ہے, یہ بستر سے نکل کے منہ پہ لوشن لگا کے جاتا ہے جی؟ نہیں لگاتے مولانا, ذرا سنو پہلے. بستر سے نکل کے نہیں لگاتے, بستر سے نکلیں اور لوشن لگا لیں, نہیں لگائیں. پہلے تخلیہ کریں. کوئی نہائے گا صابن کے ساتھ, نہا نہیں سکتا تو منہ ضرور دھوئے گا صابن کے ساتھ. کوئی میل کچیل, کوئی مٹی, کوئی دھول کوئی چہرے پہ ہے, پہلے اسے صاف کرو, اسے تخلیہ کہتے ہیں. پھر اس کے اوپر لوشن لگاؤ. مٹی چہرے پہ اوپر لگا لیں گے, سر میں ساری مٹی ہو, اوپر تیل لگا لیں گے. کھیتوں سے بندہ آئے, سارا دن ٹریکٹر چلایا ہو, مٹی ساری سر پہ ہو, گھر میں آ کے تیل ڈال لے گا.
پہلے تخلیہ کرے گا نا. یہ آپ کھیتوں میں جاتے ہو نا, جہاں گندم کاشت کرنی ہوتی ہے نا, پہلے ہل چلاتے ہیں, ہل چلا کے جڑی بوٹیاں ختم کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے تخلیہ. پھر جب تخلیہ ہو جاتا ہے نا, پھر اس کو بیج سے اس کو مزین کرتے ہیں. اب پہلے ہل نہ چلاؤ, سارا گھاس وہی ہے, جڑی بوٹیاں وہی ہیں, مختلف قسم کے پودے وہاں اگے ہوئے, اس کے اوپر ذرا گندم کا بیج ڈال دو. کرو گے؟ نہیں کرو گے نا. پہلے صاف کرو گے, ہر قسم کی چیز سے صاف کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر بیج ڈالو گے. آپ پیغمبر گرامی اسلام نے بھی مکہ کی سرزمین میں پہلے تخلیہ کیا, پھر تحلیہ کیا. لا الہ کا ہل چلا کے کہا کوئی کائنات میں لائق عبادت نہیں. پہلے ہر کسی کی نفی کر دی, نہ لات ہے, نہ منات ہے, نہ عزا ہے, کوئی بھی لائق عبادت نہیں. پھر کہا الا اللہ, سوائے اللہ کے ہر کسی کی نفی کر دی, کوئی لائق عبادت. ہر کسی کے ہر قسم کے معبود کی محبت دل سے نکال. بڑی محبت ہوتی ہے بندہ جن کو مانتا ہوتا. 40 سال جن دے سامنے سجدے کیتے ہوں, یکدم چھٹتے ہیں. ہاں روایتوں میں ہے جب وہ پرانے بیچارے, کچھ پرانے جب تازہ چھوڑ کے آئے تھے, تو جب نماز میں آتے تھے تو بت بغل میں لے کے آتے, سامنے تو پیغمبر رکھنے نہیں دیتے. اب جن کی 40 سال بندگی کی ہو, فوراً تو نہیں چھوٹتے, تو بغل میں لے کے آتے تھے. شیو ناز کیا کرو. المواعظ العددیہ ہے, پیغمبر گرامی اسلام کی حدیثیں ہیں. المواعظ العددیہ آغا مشکینی نے مرتب کی ہے. اس میں ایک حدیث میں نے پڑھی ہے. علی حیدر اقرار فرماتے ہیں, اللہ رب العزت نے جتنے صحابہ کو کمالات عطا کیے ہیں نا, علی ہر کسی کے ساتھ شریک ہے. کوئی ایسا کمال نہیں جو اللہ نے لوگوں کو عطا کیا ہو اور اس میں علی شریک نہ ہو. لیکن اللہ نے علی کو 70 کمالات ایسے عطا کیے ہیں, کسی میرے کمال میں کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہے. جو کمال کسی کو اللہ نے دیا نا, میں ساروں میں شریک, لیکن اللہ نے 70 کمالات مجھے دیے. صحابہ میں سے کوئی ان میں میرے ساتھ شریک. خود فرمایا پہلا کمال جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے, جو علی کو عطا کیا ہے, ابو طالب کے بیٹے کو عطا کیا ہے, کوئی صحابی اس میں میرے ساتھ شریک نہیں. فرمایا لم اعبد, میں نے کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی. لوگ کسی کی عبادت کرتے رہے, کسی کو خدا سمجھتے رہے, کسی کو معبود سمجھتے رہے, پھر توبہ کی, پھر ادھر آئے. لیکن علی وہ ہے جس نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا. یہ پہلا سبق کا پہلا کام جو پیغمبر نے کیا, لوگوں کو اللہ کی بندگی کے سبق سکھائے تھے. دوسرا کام جو پیغمبر نے کیا, توجہ چاہوں گا میں, پیغمبر نے عرب کے تعصب کو ختم کیا. عرب بڑے متعصب تھے. وہ عربی غیر عربی کو عجم کہتے ہیں. عجم کہتے ہیں گونگے کو. وہ عرب کہتے تھے بولنا تو ہمیں آتا ہے, یہ غیر عربی تو گونگے ہیں, ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا. عربی کو فضیلت ہے, غیر عربی کو فضیلت ہی کوئی نہیں ہے. جو گورا ہے اسی کو فضیلت ہے, کالے کو فضیلت کیا ہے؟ سید الانبیاء نے عربیوں کے سارے تعصب کو اپنے پیروں کے تلے روندتے ہوئے تعصب ختم کر کے اس عرب کے عین مرکز میں کالے بلال حبشی کو مؤذن بنا دیا تھا. ہر قسم کا تعصب کو ختم کر. کیا مشکل ہے نا, عربوں کا ماحول ہو, عربی زبان ہو, اذان عربی میں ہو, دے افریقہ کا بندہ جو شین بھی صحیح ادا نہیں کر سکتا, اشہد اللہ الہ الا اللہ کیا شکایتیں لے کے آ گئے, یا رسول اللہ یہ کیسی اذان دیتا ہے, اس کی تو شین ہی ادا نہیں ہوتی. پیغمبر نے فرمایا جاؤ, اس کی سین ہی شین ہے. سین ہی شین ہے. پیغمبر نے وہ تعصب ختم کی. پیغمبر نے ایک اور کام کیا,
شیروں کے دلدادہ تھے عرب، اپنی محفلوں کو رونق بخشتے شیروں کے ساتھ۔ پگڈنڈی پہ دوڑتی ہوئی ہرنی کی تعریف میں لکھے ہوئے قصیدے پڑھ پڑھ کے محفلوں کو رونق بخشتے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے ان شیروں کے دلدادہ کے اذہان سے اشعار کی محبت نکال کے انہیں قرآن پڑھنے کا قاری بنایا۔ اللہ اکبر۔ لوگ اشعاروں سے ہٹے، پیغمبر نے قرآن پڑھنے کا عادی بنا دیا۔ یہ عرب کے لوگ لوٹنے کے قائل تھے، قذاب، ڈاکو، چور، کافروں کو لوٹ لینا اپنے لیے کمال سمجھتے تھے، کافروں کو لوٹ کے خوشیاں مناتے تھے، جشن مناتے تھے، فلاں کافرہ ہم نے لوٹا، اتنا مال لوٹا۔ پیغمبر نے انقلاب برپا کیا، ان کے اندر سے لوٹنے کا جذبہ ختم کر کے لٹانے کا جذبہ پیدا کیا۔ وہ جو لوٹنے کے قائل تھے نا، اب وہ زکوٰۃ کے نام پہ مال ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کا حصہ ادا کرتے ہیں، اور اتنا ہے کبھی کبھی تو لوگ سارا گھر کا مال دے دیتے۔ ایک دفعہ بھی نہیں، کسی بندے نے 2 دفعہ گھر کا سارا مال دے دیا، انتظار میں تھے کہ شاید قائد بھی قائد آمن۔ ایدلے نو سمجھ آئی، ایدلے نو کوئی نہیں، سارا گھر کا مال دے دیا، شاید کوئی آیت آ جائے، لیکن اللہ رب العزت تو اپنی مصلحتوں کو خود جانتا ہے نا۔ یہ سارا گھر دیتا ہے تو آیت نہیں آتی، کوئی انگوٹھی دیتا ہے تو آیت ولایت آ جاتی ہے، کوئی جو کی روٹیاں کھلاتا ہے تو سورہ دہر قصیدہ بن کے اللہ نے پیغمبر نے لٹانے کا جذبہ پیدا کیا۔ ہاں، پرانے زمانے کی باتیں آج کی نہیں ہے، پرانے زمانے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے 2-3 بندے بھیجے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے۔ ہاں، کیا اکٹھی کرنے کے لیے؟ یہ زکوٰۃ 1400 سال پہلے واجب ہے، یہ ہونی ہے۔ اچھا، پیغمبر نے 2 بندے بھیجے، جاؤ زکوٰۃ لے کے۔ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، اونٹوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے، بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جیسا مال ہو نا لوگوں کا ویسی زکوٰۃ لے آنا۔ مال کمزور ہو تو کمزور جانور لے آنا، موٹے تازے ہو تو موٹے تازے لے آنا۔ 2 بندے پہنچ گئے، ہمیں پیغمبر نے بھیجا ہے آپ کے پاس، زکوٰۃ دو۔ اس نے کہا علی الرأس والعین، میرے سر آنکھوں پر، بسم اللہ، میرے نبی نے بھیجا، جاؤ یہ اندر یہ سارے جانور ہیں، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے لے لو۔ پرانا بندہ ہی نا، آج کل تو ظاہر مولوی بیچارہ پہلے تو ڈرے گا، ماں صاحب کو لڑنا ہی ہے کہ نہیں۔ میں آدھا کھلو تو صحیح، پہلے تو ڈرتا ہے، جانا ہے زکوٰۃ کے لیے، جاؤں نہ چاہوں۔ ہاں، وہ گئے، پیغمبر نے بھیجا، اس نے کہا بسم اللہ، جاؤ اندر، زکوٰۃ جتنی بنتی ہے لے جاؤ۔ کافی دیر کے بعد، آدھے پون گھنٹے بعد اندر سے 5-4 بکریاں جتنی زکوٰۃ بنتی تھی کان سے پکڑا ہوا گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے ہیں۔ مالک نے دیکھا یہ کیا اتنی دیر بعد، یہ لاجت کمزور تجھے ملی ہیں۔ انہوں نے کہا جی پیغمبر نے فرمایا تھا جیسا مال ہو ویسی زکوٰۃ لے آنا، تیرا مال زیادہ کمزور تھا اس لیے ہم نے کمزور جانور لیے۔ اس نے کہا پیغمبر کا حکم سر آنکھوں پر، اسے چھوڑو، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، جیسا آج دوں گا ویسا کل لوں گا، جیسا دوں گا ویسا۔ پیغمبر نے یہ جذبہ پیدا کیا، یہ جذبہ پیدا کیا۔ آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، جو کہہ رہا تھا نا پھر کہو، یہ جو عادی چور ہوتے نا کدھی دے ہوندے نا کدھیاں تے ذرا لکنا سوکھا ہونا، چور ہوتے نا یہ جو عادی چور ہوتے نا، عادی چور مجرم ہمیشہ چوریاں کرتے ہیں نا، ان کا مزاج ہے یہ امیروں کی چوری کرتے ہیں، غریبوں کی چوری کریں دے جو دلے بڑی چیک آئی ہے۔ یہ عادی چور امیروں کی چوری کرتے ہیں، عادی چور امیروں کی چوری کرتے ہیں، پروفیشنل چور امیروں کی چوری کرتے ہیں، پروفیشنل چور امیروں کی چوری کرتے ہیں۔ پریشان نہ ہونا، یہ امیر اتنا گھٹیا چور ہے یہ فقیروں کی چوری کرتا ہے۔
کس کا مال ہے؟ فقراء کا، مساکین کا، یتیموں کا، غریبوں کا، فقیروں کا۔ کس کا مال کھا رہا ہے؟ یتیموں کا، فقیروں کا، غریبوں کا۔ اتنا گھٹیا چور ہو گیا ہے، فقیروں کی چوری کرتا ہے۔ اور چور بننا ہی ہے تو گھٹیا تو نہ بننا، امیروں کی چوری کرنا، فقیروں کی کیوں کرتا ہے؟ پیغمبر نے لٹانے کا جذبہ پیدا لٹا، یہ مال سارا تیرا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے المال و مالی، یہ تیرا نہیں، تیرا ہوتا نا تو دنیا میں آتے ہوئے ساتھ لے کے آتے۔ جب دنیا سے جا رہا ہوتا نا تو بہت سارے جانوروں کی رسیاں تیرے ہاتھ میں ہوتی، قبر میں لے جاتے۔ کبھی دیکھا ہو شاہ جی کوئی کوٹھی سمیت قبر میں گیا ہو؟ ہاں، کوئی بنگلے سمیت گیا ہو، کوئی بینک بیلنس سمیت گیا ہو؟ تیرا نہیں، تیرا ہوتا تو ساتھ لے جاتا، تیرا نہیں ہے، یہ مال تیرا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے المال و مالی، یہ جو تیرے پاس ہے نا یہ تیرا نہیں ہے، یہ میرا ہے۔ والفقراء و عیالی، یہ جو غریب، فقیر، مسکین، یتیم ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے عیال ہیں۔ والاغنیاء و وکلائی، جنہیں میں نے دے کے غنی بنایا ہے وہ میرے وکیل ہیں۔ میرے وکیل ہو کر میرے مال کو میرے عیال پر خرچ کرنے میں جو بخل کرے گا میں اسے جہنم پھینک دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں۔ فقیر آتا ہے تو جھڑکیاں دیتے، ان نظر تک کام میں ہارے والے ٹھوٹا چاہ کے ڈرے ہوئے۔ ام مسائل فلا تنہر، میرے امام حسین مولا فرماتے ہو تیرے دروازے پہ کوئی مانگنے آتا ہے نا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے تیرا دروازہ اس قابل بنایا ہے کہ لوگ مانگنے آتے ہیں، اور میرا معصوم فرماتا ہے ہاں زیادہ تکبر نہ کیا کر، غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اما السائل فلا تنہر، مولا نے لٹانے کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ سارے گناہوں کی بنیاد، جو بنیادیں بیان کی گئی نا ان میں سے ایک حب الدنیا۔ جتنی محبت دنیا کی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی اللہ کی نافرمانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم ابھی سن کے نا بڑے نعرے لگ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے نا، مولا علی ماں بیت المال تقسیم کر کے چلے جاتے تھے جناب، اس میں رات کو جھاڑو دے کے گھر جاتے تھے، کسی کا مال کھاتے نہیں تھے، اور ہم بڑے خوش ہو رہے تھے نیچے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی کسی کے کھاتے نہیں تھے اور ہم نہیں میرے بھائی، نہیں، جن کو مانا ہے نا عزیزو، مدرسے کے جلسے پہ آئے ہو نا، مدرسہ کے جلسے میں کچھ تو لے کے جاؤ نا۔ اگر ایک بندے کو بھی سمجھ آ گئی یہ مال سارا تیرا نہیں، کسی چکر میں نہ رہنا، یہ اللہ نے امیر کو عزت دینے کے لیے فقیر کا حصہ امیر کے مال میں ملا دیا۔ اللہ تمہیں عزت دینا چاہتا ہے۔ کیا خیال ہے جو اللہ امیروں کو دیتا ہے وہ ڈائریکٹ فقیروں کو نہیں دے سکتے؟ ہاں دے سکتے؟ اللہ نے فقیر کو ڈائریکٹ نہیں دیا، ایسے غریب رکھا اس کا امتحان لینے کے، اس کے حصے کا مال امیر کے مال میں مکس کر دیا۔ کہا یہ سارا تیرا نہیں حضرت امیر صاحب، یہ سارا آپ کا نہیں ہے، اس میں کچھ حصہ کسی اور کا ہے، صرف تیرے مال میں میں نے ملا دیا ہے، اٹھا کے دے دے، پھر بھی دنیا میں 10 گنا آخرت میں 70 گنا عطا کروں۔ تیرا نہیں، صرف اٹھا کے دینا ہے۔ امین کتنا ہے، کتنا امین ہے۔ اللہ نے کسی کا مال تیرے مال میں مکس کر دیا ہے، تجھے امین سمجھ کے کتنی عزت دینا چاہتا ہے اللہ۔ تیرے دروازے پہ مانگنے آئے گا، ہے اسی کا، تیرا نہیں، اٹھا کے دے دے۔ ہم تو کسی اور چکر میں ہیں بھائی، ہم تو شیعوں کے گھر پیدا ہو گئے، شیعہ ہیں کہ نہیں اور جمعیے آنا پتہ نہیں کہ ہو بھی ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے شریف ماں کی گود عطا کر دی، یہ اللہ کا کرم۔
بس ایک واقعہ آپ کی زحمت تمام کروں میں، وقت اتنا ہے میرے پاس. ہاں، حضرت علی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا مسجد کوفہ. مولا علی نے خطبہ دیا. خطبے میں فرمایا لوگوں اگلے 2 سال قحط پڑیں گے، بارش کا ہی نہیں، اگلے 2 سال بارش نہیں ہوگی. بارش نہیں ہوگی تو پھر فصل بھی نہیں ہوگی. ایک بندہ اٹھا، گھر گیا، مومنہ سے کہا، زوجہ سے، مولا علی نے کہا اگلے 2 سال فصل کوئی نہیں ہونی. کڑک کتنی پئی ہے ہی؟ اس نے کہا بھئی سال کی لے کے رکھی ہے آپ نے، سال کی پئی ہے. مار کبیر خان توجہ ہے، سال